شادی سے پہلی کی جو محبت ہے یہ کوئی محبت نہیں ہے سوائے دھوکے اور دغا کے. فراڈ ہے فراڈ. میں فیس بک دیکھ رہا تھا تو اچانک ایک کلپ آیا, ایک اداکارہ کا کلپ, اور اس کا جو انٹرویو کرنے والا میزبان ہے وہ ڈاکٹر عامر لیاقت ہے. ڈاکٹر عامر لیاقت پی ایچ ڈی اسکالر ہے اور وہ دین کا اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں داعی ہوں. اب وہ انٹرویو کر رہے ہیں ایک اداکارہ کا جو ڈراموں میں کام کرتی ہے, اور ڈاکٹر صاحب اسے پوچھ رہے ہیں, سوچ دیکھیں, ڈاکٹر صاحب اس کو پوچھ رہے ہیں اور حیرانگی سے پوچھ رہے ہیں کہ میں نے آپ کی ساری ہسٹری پڑھی ہے, اس ہسٹری میں ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ آپ شادی سے پہلے کی محبت کو محبت نہیں مانتی. اس نے کہا اداکارہ نے, ہاں میں نہیں مانتی. ڈاکٹر صاحب حیرانی سے پوچھ رہے, آپ نہیں مانتی؟ یعنی کہ وہ نہیں مانتی, یہ منوا کے راضی ہے, وہ نہیں مان رہی. حالانکہ وہ اداکار ہے, اسٹیج ڈرامہ کرتی ہے, وہ ٹیلی فلمیں کرتی ہے, وہ اداکاری کرتی ہے, لیکن اس کا کہنا یہ ہے کہ میں شادی سے پہلے کی محبت کو میں نہیں مانتی کہ یہ بھی کوئی محبت ہوتی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب منوا کے اسے جناب وہ چھوڑیں گے. کس طرف لے کر جا رہے بھائی ہم اپنی قوم کو؟ اداکارہ ہے, اس کا گناہ اس کے سر پر ہے, ہمیں اس سے کوئی لینا دینا. اس نے اپنے مالک کو جواب دینا ہے, لیکن میں اس کی سوچ کو سلام کرتا ہوں جو کہتی کہ میں اپنی شادی سے پہلے کی محبت کو کوئی محبت نہیں تصور کرتی. اور جو محبت شادی کے بعد کی ہے, اللہ کہتا ہے اصل یہ محبت ہے. قرآن میں اللہ نے ذکر کیا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, فرمایا کہ یہ میاں بیوی کی جو محبت ہے اسے ہم نے بہترین محبت بنایا. یہ محبت بھی ہے, یہ مودت بھی ہے, اس سے بڑھ کر اور کوئی محبت نہیں ہو سکتی. میں اپنے نوجوان بھائیوں سے کہوں گا, بچوں سے کہوں گا, اسٹوڈنٹس سے کہوں گا, آج آپ اس لائن میں ہیں, کالج میں جاتے, یونیورسٹی میں جاتے, ہم وہاں سے گزر کے آ چکے ہیں, لیکن یاد رکھنا جس قدم سے چل کر کسی دروازے پر تو جائے گا, یاد رکھ لے یہ میرا جملہ کہ وہ قدم چل کے تیرے گھر کے اوپر بھی آ سکتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے اور بڑے سخت انداز میں لکھی ہے. کہا کہ سود ایک گناہ ہے اور صرف گناہ ہے, قتل ایک گناہ ہے, صرف گناہ ہے, جھوٹ بولنا گناہ ہے, صرف ایک گناہ ہے. لیکن وہ آگے جا کر لکھتے ہیں کہ زنا ایک گناہ تو ہے لیکن قرض بھی ہے, قرض بھی ہے. اور انہوں نے آگے لکھا اس بات کو کہ یاد رکھو کہ وہ قرض آپ کی گھر کی خواتین نے اتارنا ہے, وہ ماں اتار دے, وہ بیوی اتار دے, وہ بہن اتار دے, وہ بیٹی اتار دے. اتنی سخت کلامی انہوں نے کی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دور میں انہوں نے یہ بات لکھی تھی, آج پوری صادق آ رہی. اتنی سخت وہ گفتگو نہ کرتے, ہمیں مسئلے کی سمجھ نہ آتی. ہم کس طرف چل پڑے میرے بھائیوں؟ حیا بھی کوئی چیز ہے, غیرت بھی کوئی چیز ہے. ہمارے گھر میں بچہ اور بچی 13 سے 14 سال کی عمر میں وہ جوان ہو رہے ہیں, جوانی کو پہنچ گئے, لڑکا بھی جوان, لڑکی بھی جوان, اور ہم اس کی شادی کر رہے ہیں 30 سال کی عمر میں. ایک 16 سال تو نے اپنی بیٹی کے ساتھ اس حالت میں, اپنے بیٹے کے ساتھ اس حالت میں گزارے کہ تو اپنی تمنیات و آرزویں تو پوری کرتا ہے. کیا تجھے خیال نہیں کہ جو جسم تیرے کی ضرورت ہے وہ تیرے بیٹے اور تیری بیٹی کی بھی ضرورت ہے؟ 16 سال تو نے گزار دی, 30 سال میں جا کر تو اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی کرتا ہے. اللہ نہ کرے اس دورانیے میں اس سے گناہ ہو جائے, بتلا کہ وہ گناہ میں حصے دار باپ یا ماں نہیں ہوں گے, تو پھر نتیجے یہی نکلیں گے. اور اتنی شرم والی بات, اللہ کی قسم شرم والی بات ہے کہ وہ ویڈیو بھی وائرل ہوئی, تصویریں بھی وائرل ہوئی کہ لڑکے نے لڑکی کو اٹھایا ہوا مردہ حالت میں اور اسے پھینک کے گاڑی میں بھاگ کے جا رہا ہے. سوچو میرے بھائیوں, میں یونیورسٹی کی زندگی کو بالکل غلط نہیں کہتا, لیکن جو غلط ہے وہ غلط ہے. تعلیم دلوائیں, اپنے بچوں کو پڑھائیں, لڑکیوں کو پڑھائیں, لڑکوں کو پڑھائیں, تعلیم دلوائیں, لیکن یاد رکھنا وہ صرف تعلیم ہو سکتی ہے, شعور اللہ کے قرآن سے آئے گا, شعور اللہ کے قرآن سے آئے گا. قرآن کی تعلیم کو فوقیت دو گے
تو ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اس کتاب کے ذریعے سے اللہ نے بڑی بڑی قوموں کو رفعت اور بلندی اور عزت اور عظمت سے نوازا ہے، اور جو اس کو چھوڑ دیتا ہے وَيَدَعُ بِهِ آخرین، تو پھر اللہ برباد کر کے چھوڑتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق